السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں انتہائی ہی خوبصورت انداز میں اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک کا کرم و فضل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں برکتیں سمیٹتا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہوں۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے جو کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ اسی نسبت سے ہمارا جو آج کا موضوع فضائل زکوٰۃ احادیث کی روشنی میں، جو کہ ہم نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب فضائل زکوٰۃ سے لیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہیں، سورۃ بقرہ کی 110، جس میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ ترجمہ: اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے، جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب ہم احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے جو ارکان خمسہ کے اہم پہلو کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ارکان خمسہ کے جو اہم پہلو ہیں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے جس سے انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، فرض نمازیں اور مقررہ زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ان احکام پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پس جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا پسند ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا یا مٹا دیتا ہے، جس سے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث کے مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی،
ایمانت داری، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کو حرام سے بچانا اور سے بری بات نہ کہنا۔ اس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اس کے مال کا شر جاتا رہا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ طبرانی کے ہیں اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کر دے اور اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، ابن حبنان اور حاکم نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور امام نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت حسن صابری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بنو تمیم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت مالدار، کثیر اہل و عیال اور خاندان والا شخص ہوں، آپ مجھے ہدایت فرما دیں کہ میں کیسے خرچ کروں؟ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کرو، کہ زکوٰۃ وہ پاکیزگی ہے جو تو پاک کر دے گی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اور سوال کرنے والے اور ہمسائے مسکین کا حق پہچان لیا کرو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کم کر دیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ جب میں اپنے مال کی زکوٰۃ آپ کے قاصدوں کے حوالے کر دوں تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں بری ہو جاؤں گا۔ اس پر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے قاصد ادا کر دو جو اس میں تبدیلی کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھک گئے اور ہر شخص جھک کر رونے لگا۔ معلوم نہیں کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی قسم کھائی۔ بعضا رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مسرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشی ہمیں انتہائی قیمتی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ بعد ازاں رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازیں صحیح ادا کر، رمضان کے روزے رکھے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے تو اسے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر اسے عرش ارشاد فرمایا جائے گا، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ قبیلہ غادرہ کیس کے حضرت عبداللہ بن معاویہ غادری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص انہیں سر انجام دے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔
جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال خوش دلی اور فراخ دلی سے ادا کرے، بوڑھا، خارش زدہ، بیمار اور گھٹا جانور زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے اور نہ ہی برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ عمر بن شعیب نے اپنے والد امجد سے اور انہوں نے ان کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جس نے سونے کے 2 بھاری کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ عرض گزار ہوئی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے روز ان کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ پس اس نے انہیں اتار کر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض گزار ہوئی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھا خواتین کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو بھاری کنگن ہو یا ان کے پاس بہت زیادہ سونا ہو وہ پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اس حدیث مبارکہ کو سن لیں اور وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دیا کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا جس طرح بھی قسم کھائی، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے پاس اونٹ یا گائیں یا بکریاں ہوں اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ جانور اس طرح لائے جائیں گے کہ پہلے سے بہت موٹے اور بڑے ہوں گے، اور انہیں اپنے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے سینوں سے ماریں گے۔ جب آخری جانور بھی اس کے اوپر سے گزر جائے گا تو پہلا پھر آ جائے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کے مال کو گنج سام کی شکل دے دی جائے گی جس کے سر پر 2 سیاہ نشان ہوں گے۔ قیامت کے روز اسے اس کا طوق پہنایا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا، پھر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارک پڑھی، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس کے مال کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ مالی حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اونٹ کا بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، تو میں ان کے اس روکنے پر ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یہ آئے اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں نازل ہوئی تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ حضرات کی مشکل میں حل کرتا ہوں۔
پس وہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت پر عمل کرنا آپ کے اصحاب کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا بلکہ باقی مال کو پاک کرنے کے لیے اور میراث کو فرض فرمایا ہے تاکہ وہ تمام بعد والوں کے لیے ہو جائیں۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں آدمی کا بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ نیک عورت کہ جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو وہ عورت اسے خوشی دے، اور جب اسے حکم دے تو وہ تعمیل کرے، اور جب وہ غائب ہو تو خاوند کے گھر بار اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے خدمت کے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی، پس چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو۔ 40 درہموں میں 1 درہم ہے، جو 40 درہم ہے ان پر 1 درہم ہے۔ 199 درہموں پر کچھ واجب نہیں۔ جب 200 درہم ہو جائے تو ان پر 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ابو داؤد اور ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اقیہ 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق اناج سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ انہوں نے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کریں ان میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں آدھا عشر یعنی 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو آج کا سیشن تھا وہ مکمل ہوا، اور آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ اسلام کے جو ارکان خمسہ میں سے جو بنیادی رکن تھے وہ ہم نے آیت مبارکہ سے بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی اس کو سمجھا ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ اب زکوٰۃ شریعت کے مطابق دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن پر آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔